اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخمر جماع الاسم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، بہت ساری باتیں اس میں ارشاد فرمائی تھی، اس کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتا دیا کہ شراب تمام جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کی جو جڑ ہے وہ شراب ہے۔ میرے محترم دوستوں، شراب ایک ایسی لعنت ہے جو اس دور کے اندر بھی اس کا بڑا رواج تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بعد اور صحابہ پہ محنت کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس گناہ کو ختم کر دیا۔ آہستہ 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 اس کی حرمت کا حکم آیا اور آخرکار شراب کی مکمل طور پہ حرمت ثابت ہو گئی اور شراب کو بہا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ بالکل اس دور کے اندر شراب کا ایک وجود ختم ہو گیا، لیکن میرے محترم دوستوں، زمانہ گزرتا گیا اور آج اس زمانے کے اندر ہمیں تو شکوہ غیروں سے کیا، اپنوں نے ہی ہمیں لوٹا۔ وہی والی بات کہ ہم انگریزوں سے کیا شکوہ کریں کہ چلیں وہ تو اسلام سے ناواقف ہیں، ان کو تو نہیں پتہ اسلام کا کہ بھئی اسلام کے اندر کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے۔ افسوس تو اس بات کا کہ ہم مسلمان خود ایسے گناہوں کے اندر پڑ گئے۔ چلیں انسان سے گناہ تو ہو جاتا ہے، انسان تو گناہوں خطا کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں، لیکن ایسے گناہوں کے اندر پڑ جانا جس سے پتہ ہے، جس کا اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ اسلام کے اندر مکمل طور پہ حرام کر دیے گئے ہیں، اس کا کوئی ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، لیکن پھر بھی مسلمان اس گناہ کے اندر پڑتا ہے اور اس گناہ کا اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے بعد اس کی عقل معاف ہو جائے گی، اس کو کوئی اچھے کی نہ برے کی کوئی تمیز نہیں رہے گی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے بک سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ ایک ایسا گناہ ہے، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے پینے کے بعد، شراب جب انسان پیے تو ہر گناہ کر سکتا ہے، انسان اپنی ماں بہن کے اندر تمیز نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے، جب دماغ پہ چڑھتا ہے تو انسان کو اپنی ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، اس کو اپنے بولوں پہ قدرت نہیں رہتی وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو اپنی سوچ پہ قدرت نہیں رہتی کیا سوچ رہا ہے، اس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہتا، بس ایک بے لگام سا ہو جاتا ہے، جو گناہ آیا وہ کر لیتا ہے۔ تو اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، اس لیے بالکل قطعی طور پہ اس کو حرام کر دیا گیا۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ آج ہماری امت محمدیہ کے اندر ہم مسلمان اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہمارا یہ پاکستان، اس پاکستان کے اندر ایسے شراب کے اڈے کھل گئے اور ایسے لوگوں نے اس کا عام استعمال کر دیا کہ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ بچائے، کہ مطلب ہم تو اس کو لوگ ایسے اس کے دیوانے وار اس کو پیتے ہیں کہ اس کو شاید گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بات سے اتنی ہے کہ ایک تو اس کو اسلام نے جب کسی چیز کا منع فرمایا کہ بھائی یہ چیز حرام کر دی گئی، تو اس کے اندر تو ہمارے لیے فائدہ تو یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے اگر ہم بچ گئے تو آخرت میں تو ہمارے لیے سرخروئی ہے، کامیابی ہے۔ لیکن شریعت نے جن چیزوں کی حرمت جن چیزوں کی کر دی گئی اور شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، تو مطلب یہ کہ اس کے اندر ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ اب شراب ایک ایسی چیز کہ اگر انسان اس کو پیے اور اس کے مستقل عادی بن جائے تو اس کا ایک دنیاوی نقصان ہے، انسان کا اندر کا ایک نظام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب آدمی، مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ آدمی زندگی اس دنیا میں آیا زندگی جینے کے لیے، آدمی ہم کہتے بھی ہیں کہ یار ہمیں خوشیاں چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے، ہمیں ایک صحت مندانہ زندگی چاہیے، ہم کام پھر یہ کریں کہ ہمیں پتہ بھی ہے شراب آپ کے ہاضمے کے نظام کو ختم کر دیتی ہے، آپ کے اندر کو ختم کر دیتی ہے، کہ انسان اس کا کثرت سے استعمال کرے تو بہت جلد مر جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا زندگی ہے، ہمیں کیا خوشیاں ملیں گی کہ ہم اپنے خود ہاتھوں سے اپنے کلہاڑی اپنے پیر پہ مارا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی خود جان لے لیں؟
मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत दी है, ज़िंदगी की कदर करें और अपने आप को अच्छे अमाल की तरफ लेके आएँ और गुनाहों से मुकम्मल इज्तिनाब करें जितना हो सके। अगर ना हो सके, अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला के दरबार में आदमी रो ले, तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, लेकिन वो गुनाह जिसका पता है कि ये गुनाह है, बहुत अजीम गुनाह है, तो उससे तो मेरे मोहतरम दोस्तों बिल्कुल हत्तल इम्कान जितना हो सके हम उससे इज्तिनाब करें। और जो भाई हमारे इस गुनाह के अंदर पड़े हुए हैं तो उनको बहुत प्यार मोहब्बत के साथ इस बात की तरगीब दे कि मेरे भाई ये ऐसा गुनाह है कि हमें ज़ेब नहीं देता कि हम ये करें, हमें बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। तो इस वास्ते हम खुद गुनाहों से बचने वाले हों और दूसरों को भी हम गुनाहों से बचाने वाले हों, इसी के अंदर हमारा फ़ायदा है, दुनिया का भी आखिरत का भी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें दीन की सही मजबूत अता फरमाए। बापू दावाना रिश्ता कल भी था और आज भी है, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह।